الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون صدق اللہ مولانا العظیم۔ گرامی قدر حضرات علماء کرام، سامعین محترم، آپ سب حضرات اور اس مجلس میں تشریف لانے والے جملہ احباب، نہ صرف یہ کہ وطن عزیز کے مختلف خطوں اور علاقوں سے بلکہ دنیا کے مختلف ممالک سے یہاں تشریف لائے، اس درسگاہ میں، اس خانقاہ میں، اس خیر کے منبع و سرچشمہ میں جتنے حضرات تشریف لائے، سب یہاں سے سیرابی کے لیے اور اس جذبے کے ساتھ تشریف لائے کہ کیسے اللہ کریم ہم سے راضی ہو جائیں، کیسے ہماری زندگی تقوی اور پرہیزگاری والے راستے پر آ جائے، کیسے ہم اس سفر کو اختیار کر لیں جو رب ذوالجلال تک پہنچنے والا مبارک سفر ہے۔ اس کے لیے الحمدللہ اللہ رب العزت ہمارے حضرت جی کو صحت اور عافیت کے ساتھ طویل زندگی نصیب فرمائیں اور عافیت کے ساتھ حضرت جی کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھیں۔ جس انداز سے حضرت جی کے صاحبزادگان اور دیگر جو ہمارے یہاں تشریف لانے والے مقررین ہیں، سب نے مختلف انداز سے یہ بات بتائی اور سمجھائی کہ کس طریقے سے ہم تقوی والا اور پرہیزگاری والا راستہ اختیار کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جا بجا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کہہ کر تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ ابھی نماز عصر کے بعد آپ حضرات نے حضرت جی سے خطبہ نکاح سماعت فرمایا، اس میں بھی حضرت جی نے انہی آیات مبارکہ کی تلاوت کی جن میں تقوی اختیار کرنے کی تلقین ہے۔ ان آیات مبارکہ میں صرف تقوی اختیار کرنے کی تلقین ہی نہیں بلکہ تقوی اختیار کرنے کا طریقہ بھی بتایا گیا، تقوی اختیار کرنے کا گر بھی سکھایا گیا، تقوی اختیار کرنے کی ترتیب بھی سمجھائی گئی۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کے 28ویں پارے کی سورہ حشر کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی، اس میں ارشاد باری تعالی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اور تقوی اختیار کرنے کی ترتیب سمجھائی۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر آدمی یہ دیکھے وہ اپنے کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے، ہر آدمی یہ سوچے وہ جب کل اپنے رب کے بارگاہ میں حاضر ہوگا، کل جب اس کا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سامنا ہوگا تو اس وقت کے لیے اس نے کیا بندوبست کیا۔ میں اکثر اوقات ان دوستوں سے جو پردیس میں ہوتے ہیں، دیار غیر میں مقیم ہوتے ہیں، ان سے بات کرتے ہوئے عرض کیا کرتا ہوں کہ پردیس کاٹنے والوں کو، دیار غیر میں رہنے والوں کو تقوی اور آخرت سمجھانا بڑا آسان ہے۔ وہ آدمی جس نے پردیس کاٹا اور وہاں رہتے ہوئے اس نے پیچھے کچھ بنا لیا، کوئی گھر بنا لیا، کوئی کاروبار سیٹ کر لیا، کوئی اور بندوبست کر لیا، جب وہ واپس آتا ہے سارے کہتے ہیں بڑا سمجھدار ہے، بڑا عقل مند ہے، بڑا دانا ہے۔ ٹھیک ہے پردیس تو کاٹا، ٹھیک ہے مشقتوں سے تو گزرا، لیکن پیچھے کچھ نہ کچھ بنا لیا، پیچھے کچھ نہ کچھ جوڑ لیا، وہاں رہتے ہوئے اپنے گھر کے لیے کچھ نہ کچھ تو بھیج دیا۔ میرا اور آپ کا بھی معاملہ یہی ہے، ہم دنیا میں مسافر ہیں اور ہمارا جو حقیقی گھر ہے وہ آخرت ہے، اور اس گھر کے لیے تیاری کر کے یہاں سے جانا ہے، اس کے لیے کمائی کر کے یہاں سے جانا ہے،
اور اگر یہاں سے کمائی کر کے چلے گئے، یہاں سے تیاری کر کے چلے گئے تو پھر عقل مندی ہوگی، پھر دانائی ہوگی۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ایک جگہ ارشاد فرمائی، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو پہچان لے اور مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کر لے۔ والعاجز اور نادان آدمی، بے وقوف اور کم عقل آدمی وہ ہے من اتبع نفسہ ہواہا وتمنا علی اللہ، جو اپنے نفس کو خواہشات نفسانی کے تابع کر دے اور اللہ رب العزت سے لمبی لمبی امیدیں قائم کر لے۔ بہلول مجذوب کا آپ سب حضرات نے نام سنا ہوگا۔ بادشاہ وقت بھی اس کے ساتھ دل لگی کیا کرتا تھا۔ ایک موقع پر خلیفہ ہارون رشید نے بہلول مجذوب کو، اس کو جو وہ مختلف اوقات میں دل لگی کے واقعات ہیں، لیکن ایک موقع پر خلیفہ ہارون رشید بیمار ہوئے تو بہلول مجذوب خدمت میں حاضر ہوا تعزیت عیادت کے لیے، مزاج پرسی کے لیے۔ تو خلیفہ وقت سے، بادشاہ وقت سے پوچھا کہ بادشاہ سلامت کیا حال ہے؟ تو خلیفہ نے کہا کہ اب حال کیا پوچھتے ہو، اب تو بس چل چلاؤ ہے۔ پوچھا امیر المومنین آپ کسی سفر پر جا رہے ہیں؟ کہا ہاں بہلول، ایسے سفر پر جا رہا ہوں کہ جس سفر سے واپسی نہیں۔ پوچھا امیر المومنین کون آپ کے ساتھ جائے گا؟ کہا کہ یہ ایسا سفر ہے جس سفر پر کوئی بھی ساتھ نہیں جایا کرتا، اکیلا جانا ہوتا ہے۔ اس نے پوچھا امیر المومنین اس سفر کے لیے آپ نے تیاری کیا کی؟ تو یہ سوال سن کر امیر المومنین آبدیدہ ہو گئے، ان کی آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے، اور وہ جب اس کیفیت میں آئے تو بہلول مجذوب نے چھڑی نکال کر پیش کی اور کہا کہ امیر المومنین یہ چھڑی قبول فرمائیے۔ امیر المومنین نے پوچھا بہلول یہ کیسی چھڑی ہے؟ اس نے کہا کہ امیر المومنین ایک موقع پر آپ نے یہ چھڑی مجھے دی تھی اور کہا تھا کہ تم بڑے نادان اور بے وقوف آدمی ہو، اگر دنیا میں تمہیں اپنے سے زیادہ کوئی بے وقوف نظر آئے تو یہ چھڑی اس کو دے دینا۔ میں نے دنیا میں بے شمار لوگ دیکھے لیکن مجھے آپ سے زیادہ نادان کوئی نظر نہیں آیا، اس لیے کہ آپ چھوٹے چھوٹے سفروں پر جب جانے لگتے تھے کئی دن تیاریاں ہوتی تھی، پورے قافلے ہوتے تھے، ہٹو بچوں کی صدائیں ہوتی تھی، اور وہ سفر بھی ایسے کہ جن سے آپ نے واپس لوٹ کر آنا ہوتا تھا۔ آج آپ ایک ایسے سفر پر جا رہے ہیں جہاں سے آپ کی واپسی نہیں، آج آپ ایک ایسے سفر پر جا رہے ہیں جہاں آپ کے ساتھ جانے والا کوئی نہیں، اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس سفر کی تیاری نہیں کی، تو آپ سے زیادہ نادان اور بے وقوف اور کون ہوگا؟ اس لیے یہ چھڑی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنا علی اللہ۔ آج میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں اور ہر وقت اس بات پر اپنی پہرے داری کریں جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ دوبارہ ایک ہی آیت مبارکہ میں اسی جملے کی، اسی جو وہ حکم کی تاکید فرمائی گئی، اور اس کے بعد فرمایا ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ رب العزت باخبر ہیں، جو کچھ تم کرتے ہو اس کے بارے میں آگاہ ہیں۔ دوسرا گر اللہ رب العزت نے تقوی اختیار کرنے کا سکھایا، اور وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تقوی والوں کے ساتھ ہو جاؤ، پرہیزگاروں کے ساتھ ہو جاؤ، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر لو۔ یہ نیک لوگوں کی صحبت، یہ تقوی اختیار کرنے والوں کی معیت، یہ ایسا عمل ہے جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت آدمی کو تقوی اور پرہیزگاری کی توفیق نصیب فرماتے ہیں۔ قیامت والے دن اس تقوی اور پرہیزگاری کے اختیار کرنے والوں کے ساتھ اللہ رب العزت حشر فرمائیں گے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک سن کر ایسا خوشی کا موقع تھا کہ نہ ہم اس سے پہلے کبھی اتنے خوش ہوئے، نہ اس کے بعد کبھی خوش ہوئے۔ اور وہ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ المرء مع من احب،
کہ آدمی جس کے ساتھ محبت کرتا ہوگا، جس کے ساتھ تعلق رکھتا ہوگا، قیامت والے دن اس کا حشر بھی اس کے ساتھ ہوگا۔ جسے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، ان کے ساتھ جڑ جاؤ، ان کے ساتھ متعلق ہو جاؤ۔ آج آپ سب حضرات، ہم سارے دور دور سے یہاں حاضر ہوئے اور الحمدللہ کل سے لے کر آج تک، آج سے لے کر آنے والے کل تک اللہ رب العزت نے اپنی رحمت اور اپنے کرم سے جن جن اعمال کی توفیق نصیب فرمائی، جو کیفیات عطا فرمائی، جو سعادتیں نصیب فرمائی، یہ سعادتیں اپنے ماحول میں نصیب ہو نہیں پاتی، آدمی کتنا ہی کوشش کیوں نہ کرے یہ حاصل نہیں ہو پاتا۔ اس لیے یہ لازم ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہمارا موبائل ہے، اگر اس کی چارجنگ نہ ہو تو اس کا جو وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، ایسے ہی انسان کی زندگی ہے کہ جب تک یہ وابستہ نہ رہے، جب تک یہ جڑا نہ رہے تو اس کی جڑنے کے بغیر کی جو زندگی ہے وہ بے معنی اور بے حیثیت ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ لائٹیں جل رہی ہیں، یہ پنکھے چل رہے ہیں، یہ کیوں چل رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کا پیچھے پاور ہاؤس کے ساتھ کنیکشن ہے، اس کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ اگر یہ تعلق کاٹ دیا جائے، یہی پنکھے دیکھ کر غصہ آئے گا، یہی لائٹیں دیکھ کر تکلیف ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنے پاور ہاؤس کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں۔ اگر جڑی ہوئی نہیں ہوں گی تو یہ سب کا سب کباڑ بن جائے گا۔ اس لیے وابستہ رہنا ضروری ہے، اس لیے جڑے رہنا ضروری ہے، اس لیے اپنے بڑوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر چلنا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ کیفیت، یہ سعادت حاصل نہیں ہوگی تو پھر انسان کا معاملہ کٹی ہوئی پتنگ جیسا ہو جاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت انسانی پر، فطرت مسلمانی پر، فطرت سلیمہ اور صحیحہ پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، اس کے والدین اسے نصرانی بنا دیتے ہیں، اس کے والدین اسے مجوسی بنا دیتے ہیں، اس لیے کہ جیسا ماحول ملے گا وہ ویسا ہو جائے گا۔ اس لیے اس ماحول کی قدر کرنی ہے، اس ماحول کے ساتھ جڑے رہنا ہے، اس ماحول کے ساتھ وابستہ رہنا ہے۔ کبھی اللہ رب العزت نے نیکی کی توفیق عطا فرما دی تو اس پر گھمنڈ نہیں ہو جانا چاہیے، اس پر آدمی کو جو ہے وہ عجب میں مبتلا نہیں ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ اصل بات خاتمہ ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ ایک اللہ والے بزرگ سے ایک شہزادے نے غصے میں آ کر اپنے کتے کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کہ آپ زیادہ بہتر ہیں یا میرا یہ کتا زیادہ اچھا ہے؟ فرمایا کہ آج کچھ نہیں کہہ سکتا، فیصلہ موت کرے گی۔ اگر میری موت ایمان پر ہوئی تو الحمدللہ میں بہتر ہوں، اور اگر خدا نہ خواستہ ایمان پر موت نہ ہو سکی تو پھر آپ کا یہ کتا یقیناً مجھ سے بہتر ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ کیسا حق ہے مجھے اور آپ کو اندازہ نہیں، لیکن جب اللہ والوں کے قدموں میں آ کر بیٹھیں گے، جب مشائخ سے نسبت حاصل ہوگی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مقاصد بعثت ہیں اس پر محنت کرنے والوں کی جوتیاں سیدھی کریں گے تو اللہ رب العزت تقوی اختیار کرنے کا حق نصیب فرمائیں گے، اور اس حق کو ادا کرنے والوں سے وابستگی نصیب فرما دیں گے۔ اور پھر پہرا کس چیز کا دینا ہے؟ پہرا اس چیز کا دینا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ اللہ رب العزت خاتمہ ایمان پہ فرما دیں، اللہ رب العزت حسن خاتمہ نصیب فرما دیں، اور مرتے دم تک وابستگی نصیب فرما دیں، ایمان نصیب فرما دیں، جوڑے رکھیں، اور محرومی سے، کٹ جانے سے، دھتکارے جانے سے، محروم ہو جانے سے اللہ رب العزت اپنی رحمت سے محفوظ فرما دیں۔ اس لیے کہ بھائی یہ جڑ جانا یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، جڑے رہنا یہ بھی اللہ کے کرم کے نتیجے میں ہوتا ہے، اور اسی حالت میں موت کا آ جانا، اسی حالت میں حسن خاتمہ کا نصیب ہو جانا، یہ بھی اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم ہے۔ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ آخری عمر میں تھے، ہم لوگ کچھ طلباء ساتھی مل کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کتنی بڑی ہستی، ہزاروں کی تعداد میں ان کے تلامذہ، کتنی کتابیں، کتنی محنت، قرآن کریم کی کتنی خدمت،
اور حضرت اپنے پاس آنے والے ہر آدمی کو یہ کہتے تھے کہ بھائی میرے لیے دعا کرنا اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ فرما دیں، میرے لیے دعا کرنا اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ فرما دیں۔ تو بھائی شیخ سرفراز خان صفدر صاحب جیسی ہستی اگر اس بات کی فکر کرے تو مجھے اور آپ کو تو اس سے زیادہ اپنی فکر کرنی چاہیے، ہر وقت اس بات کی فکر میں رہنا چاہیے، ہر وقت اپنے اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، ہر وقت جڑے رہنا چاہیے۔ اور جب جڑے رہیں گے، جب وابستہ رہیں گے، جب فکر مند رہیں گے، جب اللہ رب العزت کی رحمت کی آس پر جئیں گے، اللہ رب العزت کی ذات بہت کریم ذات ہے، اللہ رب العزت کی ذات بہت قدردان ذات ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے حسن خاتمہ بھی نصیب فرمائیں گے، اور جیسے اس سے پہلے زندگی میں بغیر کسی استحقاق کے، بغیر کسی طلب کے اللہ کریم نے اپنی ساری رحمتوں سے نوازا، اللہ کریم انشاءاللہ العزیز اگلی رحمتوں سے بھی نوازیں گے، لیکن اس کے لیے شکر شرط ہے، اس کے لیے قدردانی شرط ہے۔ اگر نہ شکری کریں گے، اگر نہ قدری کریں گے تو اللہ رب العزت کی رحمتوں سے محروم ہو جانے کا خدشہ ہے۔ اور آج میں اور آپ سارے جو یہاں پر جمع ہیں، ہمارے لیے جو ہمارا محور و مرکز ہیں وہ ہمارے حضرت جی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے اس عظیم بندے کے ذریعے سے میرے اور آپ کے ساتھ بہت بڑی رحمت والا معاملہ فرمایا، تو ہم قدردانی کرنے والے بنے، ہم احساس کرنے والے بنے، ہم شکر کرنے والے بنے، ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس نعمت پر جتنا زیادہ شکر ادا کریں گے اور جتنا استفادہ کا اور جتنا کسب فیض کا اہتمام کریں گے، اللہ اپنی رحمت سے انشاءاللہ العزیز اتنا زیادہ نوازیں گے۔ اللہ کریم کی ذات سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی رحمت سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیشہ اپنے بڑوں کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، ایمان کے ساتھ اور اللہ رب العزت کے نیک بندوں کے ساتھ تعلق اور معیت میں اللہ خاتمہ نصیب فرمائے، اور اللہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ آخرت میں ہمارا حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔